ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے خانسامہ سے پوچھا کہ آج کھانے میں اونٹ کے گوشت کا سالن ہے؟ اس نے کہا ہاں موجود ہے، شوربے والا بھی اور روسٹ کیا ہوا بھی۔ آپ نے فرمایا کھانے کے ساتھ وہ بھی پیش کیجیے۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے گوشت کا لقمہ اٹھایا تو جعفر برمکی مسکرایا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے لقمہ رکھ دیا اور جعفر سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا امیر المومنین، مجھے کوئی بات یاد آ گئی جو میرے اور میری باندی کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تیرے اوپر ہے، مجھے بتا وہ کیا بات تھی؟ جعفر برمکی نے کہا امیر المومنین، پہلے یہ لقمہ تناول فرما لیجئے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل اردو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ نے گوشت کا لقمہ پلیٹ میں رکھ دیا اور کہا مجھے ابھی بتائیے۔ جعفر نے کہا اے امیر المومنین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس اونٹ کا گوشت آپ کے باورچی خانے میں پکا ہے وہ کتنے کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہی کوئی 4000 درہم کا۔ اس نے کہا نہیں اے امیر المومنین، وہ 4 لاکھ درہم کا سمجھ لیجئے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ نے طویل عرصہ قبل باورچی خانے میں پکے ہوئے اونٹ کے گوشت کی فرمائش کی تھی جو اس دن اونٹ ذبح نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی، جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد باورچی خانے میں اونٹ کا گوشت ضرور پکنا چاہیے۔ تو اس دن سے ہم آپ کے لیے بازار سے گوشت نہیں خریدتے تھے بلکہ اونٹ خرید کر خود ذبح کرواتے اور اپنی نگرانی میں پکواتے تھے، اور اس دن سے لے کر آج تک 4 لاکھ درہم کے اونٹ ذبح ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے اس دن کے بعد آج ہی اونٹ کا گوشت طلب کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے۔ میں اس لیے مسکرا پڑا کہ یہ لقمہ جو امیر المومنین نے کھانے کے لیے منہ میں ڈالا تھا وہ امیر المومنین کو 4 لاکھ درہم میں ملا ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید روئے اور دسترخوان اٹھانے کا حکم دیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگے اور آذان ظہر تک روتے رہے۔ پھر باہر نکل کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر واپس آ کر رونے لگے حتیٰ کہ عصر کی آذان ہو گئی، اور اس دوران آپ نے حرمین شریفین کے فقراء میں 2 لاکھ درہم اور بغداد کے مشرقی حصے اور مغربی حصے کے فقراء میں 2 لاکھ درہم اور کوفہ اور بصرہ کے فقراء میں 2 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور واپس آ کر نماز مغرب تک بارگاہ الہی میں اپنی کوتاہی پر آہو زاری کرتے رہے۔ جب آپ نماز مغرب پڑھا کر فارغ ہوئے تو قاضی ابو یوسف بھی آ گئے اور سارا دن بھوکا پیاسا اور رو دھو کر گزارنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے سارا قصہ سنا کر کہا کہ بیت المال کا اتنا پیسہ محض میری خواہش کی تکمیل میں بے جا صرف ہوا ہے، جس سے میرے حصے میں صرف 1 لقمہ آیا۔ قاضی ابو یوسف نے جعفر برمکی سے پوچھا کہ جو اونٹ آپ ذبح کر کے پکاتے رہے وہ خراب ہو جاتا تھا یا اسے لوگ کھا لیتے تھے؟ جعفر برمکی نے بتایا کہ لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ ابو یوسف نے کہا امیر المومنین، اللہ سے ثواب کی بشارت حاصل کیجئے کہ آپ کی وجہ سے اتنا عرصہ مخلوق خدا شاہی کھانا کھاتی رہی اور اللہ نے آپ کو صدقہ کی توفیق عطا فرمائی جو آپ کی بھول کا کفارہ بن گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دانستہ کوتاہی پر آپ کو اپنا خوف عطا فرمایا اور آپ سارا دن روتے رہے۔ ایسے ہوتے ہیں حکمران۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔